بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ڈے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بہت برا ہوا، فضل خان کی ہلاکت پورے معاملے پر اثر انداز ہوگی۔ صادق اقبال نے کہا تو سب چونک پڑے۔ تم جانتے ہو اسے؟ مہر چند نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، بہت اچھی طرح۔ ہماری پارٹی کو یہی فضل خان ہی اسلحہ سپلائی کرتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ چیف کو غلط رپورٹ دی گئی ہے کہ فضل خان اپنے ذاتی معاملات کے سلسلے میں مارا گیا ہے۔ وہ ایسا آدمی ہی نہیں تھا، بس صرف انتہائی گرم دماغ تھا، صادق اقبال نے کہا۔ ایسے آدمی ہی تو اپنے آدمیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، کرمداد خان نے کہا۔ مجھے جہاں تک اطلاعات ملی ہیں، فضل خان نے اپنے ایک دشمن کالے کو گرفتار کرانے اور اس کے اسلحے کے بڑے ذخیرے پر ریڈ کرانے کے لیے سول انٹیلیجنس کے ایک انسپیکٹر کو بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا۔ فضل خان کی گرم دماغی کے خوف سے اس انسپیکٹر نے کھل کر اس سے رقم نہ مانگی، بلکہ اس نے دوسرا طریقہ استعمال کیا کہ کالے سے بھاری رقم لے کر فضل خان کے اسلحے کو 2 ذخیروں پر ریڈ کروا دیا۔ فضل خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے انسپیکٹر کو ہلاک کروا دیا، صادق اقبال نے کہا۔ مگر تم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ فضل خان کی موت ہمارے پروجیکٹ پر اثر انداز ہوگی۔ وہ کس طرح؟ شریف بلوچ نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ سول انٹیلیجنس کے انسپیکٹر کی ہلاکت سے پوری حکومتی مشینری حرکت میں آ چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سروس اور ملٹری انٹیلیجنس بھی حرکت میں آ جائے۔ ایسا ہوا تو ہمارے لیے خاصی پریشانی پیدا ہو جائے گی، صادق اقبال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ فضل خان کی ہلاکت میں ایجنسیوں کا ہاتھ ہے؟ کرمداد خان نے کہا۔ نہیں، ایسا ہوتا تو ہم یہاں اس طرح آزادی سے نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ جوابی حملہ یقیناً کالے کی طرف سے کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ جس موتی کی چیف نے بات کی ہے وہ بھی فضل خان کا مخالف اور کالے کا دوست ہے۔ اس لیے اب ان دونوں کے ملنے سے حالات زیادہ بہتر ہو جائیں گے، صادق اقبال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اصل موضوع پر آنا چاہیے۔ اسلحہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ اس اسلحے کو اس انداز میں استعمال کرنا ہے کہ معاملات بہتر ہونے کے بجائے بدترین صورتحال کی طرف بڑھتے چلے جائیں، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ پاک ایشیائی عوام خود اپنے اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کافرستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، مہر چند نے کہا۔ مہر چند صاحب، یہی بات اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ خود حکومت میں رہ کر اپنی ہی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، فسادات برپا کروا رہے ہیں، اور فسادات بھی اس سطح پر لے جانا چاہتے ہیں کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو جائے اور عوام کافرستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، شریف بلوچ نے کہا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم نے اپنی حکومت کا بیشتر حصہ گزار لیا ہے۔ اب جلد ہی نیا الیکشن ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے ناکامی کا رسک بہرحال موجود ہے۔ عوام کافرستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہماری پارٹی آگے بڑھے گی اور معاملات مکمل طور پر قابو میں کر لے گی۔ اس طرح رائے عامہ ہمارے حق میں ہو جائے گی اور ہم آئندہ الیکشن جیت جائیں گے، مہر چند نے اپنی آئندہ پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر کافرستان، اسرائیل اور ایکریمیا مل کر جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ شریف بلوچ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو مہر چند بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم لوگوں کا انتخاب کن بنیادوں پر ہوا ہے؟ اس سارے مشن کا اصل مقصد کافرستان کی یہاں براہ راست حکومت نہیں ہے۔ ایسی حکومت کو عوام چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ البتہ کافرستان، اسرائیل اور ایکریمیا کے تحت حکومت یہاں قائم کی جائے گی۔ ہماری پارٹی کی کوشش ہے کہ یہ حکومت ہماری پارٹی کی ہو، جبکہ دوسری پارٹیاں بھی کوشش کر سکتی ہیں، مثلاً آپ کی پارٹیاں بھی ایسی کوشش کر سکتی ہیں، لیکن ہماری کامیابی اس لیے زیادہ ممکن ہے کہ ہماری پارٹی حکومت میں ہے، مہر چند نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، واقعی اس مشن میں کامیابی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کافرستان، اسرائیل اور ایکریمیا کس پارٹی کو آگے لے آتے ہیں، یہ سوچنا ان کا کام ہے، صادق اقبال نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ مشن کی کامیابی کے بعد ہماری پارٹیوں کو ملا کر حکومت دی جائے گی، شریف بلوچ نے کہا۔
آپ لوگ غلط رخ پر بحث کر رہے ہیں اور فضول بحث کر رہے ہیں۔ آئندہ کیا ہوتا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس میٹنگ کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم آنے والے وقت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں یا نہیں، اور ہم فضول قسم کی بحث میں الجھ رہے ہیں۔ مہر چند صاحب، آپ باقاعدہ اس اجلاس کو درست انداز میں چلائیں۔ خاموش بیٹھے ہوئے اعظم بیگ نے تیز اور سخت لہجے میں کہا۔ اعظم بیگ صاحب، صرف کام کی بات کرنے سے یہ سب کچھ سامنے نہ آتا جو اس طرح کی گفتگو میں آ جاتا ہے۔ بہرحال اب کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے، مہر چند نے کہا، اور سب تن کر بیٹھ گئے۔ ان سب کے چہروں پر سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدیقی بول رہا ہوں، صدیقی نے کہا۔ وہ اس وقت 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا۔ چوہان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے چوہان کی آواز سنائی دی۔ تم کہاں ہو؟ میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہم نے فضل خان کے پیچھے جانا ہے، صدیقی نے کہا۔ اسی لیے تو فون کیا ہے کہ ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ فضل خان کی لاش اس کی رہائش گاہ سے ملی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کہاں سے خبر ملی تمہیں؟ صدیقی نے کہا۔ میں نے ہیڈ کوارٹر آنے سے پہلے اس کالونی کا راؤنڈ لگایا جہاں فضل خان کی رہائش گاہ ہے، تاکہ معلوم کر سکوں کہ واپس بھی آیا ہے یا نہیں۔ وہاں پولیس اور ارد گرد کے افراد اکٹھے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ایک آدمی کو رہائش گاہ کی عقبی دیوار پھاند کر بھاگتے دیکھا گیا تو لوگوں کو شک پڑا۔ انہوں نے چیکنگ کی تو اندر سارے گارڈز بے ہوش پڑے ملے، جبکہ فضل خان کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا، لیکن فائرنگ کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ لگتا ہے کہ فائرنگ سائلنسر لگے مشین پسٹل سے کی گئی ہے۔ میں اسی کالونی سے تمہیں فون کر رہا ہوں، چوہان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی پکڑا گیا ہے یا نہیں؟ صدیقی نے پوچھا۔ نہیں، کسی نے اسے پکڑنے کی کوشش ہی نہیں کی، چوہان نے جواب دیا۔ تو اب کیسے معلوم کیا جائے کہ فضل خان ہیلی کاپٹر چارٹرڈ کرا کر راج گڑھ گیا کیوں تھا، اور پھر وہاں سے آگے کہاں گیا، اور اب اسے کس کے کہنے پر ہلاک کیا گیا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ تم وہیں ہیڈ کوارٹر میں ہی رہو، میں یہاں چند لوگوں سے اس آدمی کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فضل خان کی موت کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے، اس لیے ہمیں اس بارے میں درست معلومات ملنی چاہیے، چوہان نے کہا۔ ٹھیک ہے، کوشش کر دیکھو، شاید معلومات مل جائیں، صدیقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ایک کلو ملا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ریسیور رکھ کر صدیقی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد باہر سے کار کی ہارن کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا، اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور چوہان کے ساتھ نعمانی اور خاور بھی اندر داخل ہوئے تو صدیقی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ صدیقی، تم نے اس مشن میں ہمیں کیوں نظر انداز کیا ہے؟ اگر چوہان ہمیں اتفاقاً شیراٹ کلب میں نہ مل جاتا تو ہمیں تو معلوم ہی نہ ہوتا، خاور نے سلام دعا کے بعد بڑے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی مشن شروع کہاں ہوا ہے؟ ابھی تو ابتدائی اطلاعات بھی نہیں مل رہی، ایک کلو ملا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نعمانی نے وہ کلو دوبارہ بحال کر دیا ہے، چوہان نے کہا۔ تو صدیقی چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ صدیقی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے وہاں کالونی میں چند لوگوں سے معلومات حاصل کیں تو ایک اخبار فروش نے مجھے بتایا کہ وہ اس شخص کو جانتا ہے، اس نے اسے خود کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس آدمی کا نام گوبز ہے اور یہ شیراٹ کلب میں اکثر آتا جاتا اور بیٹھا نظر آتا ہے۔ انتہائی خطرناک پیشہ ور قاتل ہے، اس لیے اس نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا، چوہان نے کہا۔ تم نے اسے بڑا نوٹ دیا تھا؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک نہیں، 4 بڑے نوٹ دینا پڑے ہیں، چوہان نے جواب دیے۔ اس نے تمہیں الو نہ بنایا ہو، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے کار کا نمبر بھی بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ شیراٹ کلب کی پارکنگ میں کئی ماہ تک کام کرتا رہا ہے، پھر ایک کار چوری ہو گئی تو اسے نکال دیا گیا اور اس نے اخبارات کا سٹینڈ لگا لیا۔ بہرحال میں شیراٹ کلب گیا تو وہاں اس نمبر کی کار موجود تھی۔ میں اندر گیا تو وہاں حال میں نعمانی اور خاور بلیک کافی پیتے مل گئے۔ میں نے انہیں تمام تفصیل بتائی تو نعمانی نے کہا کہ یہاں ایک سپروائزر اس کا واقف ہے، اس سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے۔ چوہان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں اپنے دوست سپروائزر کے پاس گیا، اس نے مجھے بتایا کہ گوبز آیا تھا لیکن ایک جام پی کر چلا گیا ہے اور وہ اب کل واپس آئے گا۔ اس پر میں نے اس کی رہائش گاہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا، اور پھر اچانک مجھے خیال آ گیا کہ چوہان نے بتایا تھا کہ اس کی کار باہر پارکنگ میں موجود ہے،
تو میں نے سپروائزر سے یہی بات کی تو سپروائزر بے اختیار مسکرا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ صرف دوستی کی بنیاد پر سب کچھ بتانے پر تیار نہیں، تو میں نے اسے چند بڑے نوٹ تھما دیے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کلب کے عقب میں ایک بلڈنگ ہے جس میں 20 سے زائد رہائشی کمرے ہیں، ایک طرح کا ہاسٹل ہے۔ یہاں کسی بھی قسم کا کوئی پابندی نہیں ہے، اور گوبز نے اس ہاسٹل میں ایک کمرہ الاٹ کرایا ہوا ہے جس کا نمبر 88 ہے، اور جب وہ کوئی لڑکی انگیج کر لے تو وہ اسے لے کر اپنی اصل رہائش گاہ میں جانے کے بجائے اس ہاسٹل کے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور اگر اس کی کار پارکنگ میں موجود ہے تو گوبز یقینی طور پر کسی لڑکی کے ساتھ ہاسٹل کے کمرے میں ہوگا۔ اور یہ بھی اس نے بتایا کہ وہ وہاں کمرے میں فون نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور وہاں سیکیورٹی بھی انتہائی سخت ہے، 10 سے زائد مسلح گارڈز موجود ہیں۔ یہ ساری تفصیل میں نے واپس آ کر چوہان کو بتائی تو اس نے یہاں آ کر تمہیں تفصیل بتانے اور پھر تمہارے مشورے سے آگے بڑھنے کی بات کی۔ چنانچہ ہم تینوں یہاں آ گئے۔ نعمانی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ تمہارا سپروائزر تو اسے اطلاع نہیں دے گا؟ صدیقی نے کہا، نہیں، میں نے اسے خصوصی طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر اس نے لیکیج کی تو پھر اس کی باقی عمر جیل کی کوٹھڑی میں ہی گزرے گی، اور جو تاثرات اس کے چہرے پر تھے اس سے مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا منہ بند رکھے گا۔ نعمانی نے کہا، تو پھر اس گوبز کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لایا جائے۔ اس کا کمرہ نمبر تو تمہیں معلوم ہی ہے، اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرو اور اسے اٹھا لاؤ، اس کے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو یہ کام مجھے اور خاور کو کرنے دو تاکہ اس مشن میں ہمارا حصہ بھی کم از کم تمہارے برابر ہو جائے، نعمانی نے کہا۔ تو صدیقی نے ہنستے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا تو نعمانی اور خاور دونوں اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میرا خیال تھا کہ ہم گوبز کے پیچھے بھاگنے کے بجائے راج گڑھ جاتے اور وہاں سے کھوج نکالتے کہ فضل خان کو کیا ایمرجنسی تھی اور وہ راج گڑھ سے کہاں گیا تھا، اور اگر اس کی ملاقات ہوئی تھی تو کن لوگوں سے، اور یہ ملاقات بھی ایسی تھی کہ جیسے ہی وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچا اسے ہلاک کر دیا گیا۔ چوہان نے کہا، گوبز کو فضل خان کی ہلاکت کا ٹاسک دینے والا ہی ہمارا اصل کلو ہوگا، اور گوبز سے اس آدمی کے بارے میں معلومات ہمیں یہاں بیٹھے مل جائیں گی، اور پھر اس آدمی پر ہاتھ ڈال کر ہم آگے بڑھ سکیں گے، صدیقی نے کہا۔ لیکن یہ سب تو اسلحے کے ذخیروں کا مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ اس اسلحے کے ذریعے ملک میں عدم استحکام کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کون ہیں، کہاں ہیں؟ اصل لوگ تو وہی ہیں، چوہان نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اس عمارت کی بنیاد اسلحہ ہے۔ اگر اسلحہ پکڑ لیا جائے تو عمارت بن ہی نہ سکے گی، اور جب ناکامی ہوتی ہے تو انسانی فطرت ہے کہ جھلاہٹ میں وہ سامنے آ جاتا ہے، اور ایسی صورت میں ان کا خاتمہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ صدیقی نے بڑے فلسفیانہ انداز میں چوہان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، ملک کے مفادات کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے اور عمران صاحب کانوں میں تیل ڈالے بیٹھے ہیں، جبکہ اس سے کئی گنا چھوٹے معاملات میں وہ آگے نظر آتے ہیں۔ چوہان نے دوسرے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا، تم ابھی تک عمران صاحب کی تکنیک نہیں سمجھ سکے، وہ شیر کی طرح چھپ کر بیٹھے رہتے ہیں جب تک شکار پوری طرح واضح ہو کر ان کے حملے کی رینج میں نہ آ جائے، اور پھر جیسے ہی شکار واضح ہوتا ہے اور رینج میں آتا ہے تو ایک ہی چھلانگ میں وہ اس کا گلا دبوچ لیتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت وہ شکار کو دبوچنے کے لیے اپنے فلیٹ میں چھپے بیٹھے ہیں، اور یقیناً ان کا شاگرد ٹائیگر جنگل میں شکار کا ہانکا لگا کر عمران صاحب کے سامنے لانے کے لیے کام میں مصروف ہوگا، صدیقی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ او تم نے یاد دلا دیا، ٹائیگر کو ٹریس کرنا چاہیے، بے حد تیز آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر ادھر بھاگتے رہ جائیں اور ٹائیگر شکار کو ہانکا لگا کر عمران تک پہنچا دے اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں، چوہان نے چونک کر کہا۔ عمران صاحب کو پتا ہے کہ چیف نے یہ مشن ہمارے ذمہ لگا دیا ہے، اس لیے وہ چیف کے عتاب سے بچنے اور اس سے چیک حاصل کرنے کے لیے ہمیں ساتھ لے کر چلیں گے، صدیقی نے کہا تو چوہان بے اختیار ہنس پڑا۔ دیکھو عمران صاحب کیا کرتے ہیں، چوہان نے کہا، اور پھر تقریباً مزید آدھے گھنٹے بعد کار کے ہارن کی آواز دور سے سنائی دی۔ چونکہ ہارن مخصوص انداز میں بجایا گیا تھا اس لیے وہ دونوں سمجھ گئے کہ نعمانی اور خاور اس گوبز کو لے آئے ہیں۔ آؤ ٹارچنگ روم میں چلیں، صدیقی نے کہا تو چوہان اسبات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاصے بڑے تہہ خانے میں داخل ہوئے جسے ٹارچنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ 10 راڈز والی کرسیاں موجود تھیں۔ نعمانی ایک کرسی پر ایک بے ہوش آدمی کو ڈال رہا تھا،
جبکہ خاور دروازے کے قریب دیوار پر موجود سوئچ بورڈ کے قریب کھڑا تھا۔ جب نعمانی نے گوبز کو کرسی پر ایڈجسٹ کر دیا تو خاور نے ایک بٹن پریس کر دیا اور کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا گوبز راڈز میں جکڑا گیا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ صدیقی نے نعمانی سے پوچھا۔ نہیں، بے ہوش کرنے والی گیس فائر کر کے اسے اٹھا لائے ہیں، مسلح افراد کو بے ہوش کر دیا ہے، نعمانی نے کہا، اور پھر وہ چاروں سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اسے ہوش میں لاؤ نعمانی، صدیقی نے کہا تو نعمانی اٹھ کر کونے میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے ایک لمبی گردن والی بوتل اٹھائی اور اسے لا کر اس نے اس کا ڈھکن کھولا اور بوتل کا دہانہ گوبز کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحات بعد اس نے بوتل ہٹائی اور اسے ڈھکن لگا کر وہ ایک بار پھر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اگر اسے ختم نہیں کرنا تو ہم میک اپ کر لیں، چوہان نے کہا۔ نہیں، یہ پیشہ ور قاتل ہے، نہ جانے اس نے کتنے افراد کو ہلاک کیا ہوگا، اس لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے، صدیقی نے کہا۔ تو چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد گوبز کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے اور پھر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے راڈز میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا اور اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے زندگی میں پہلی بار ایسا تہہ خانہ دیکھ رہا ہو۔ تمہارا نام گوبز ہے اور تم پیشہ ور قاتل ہو، صدیقی نے کہا تو وہ چونک کر صدیقی کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے اور کیسے لایا ہے؟ گوبز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، اور سنو، ہمارے پاس وہ فلم موجود ہے جس میں تم نے فضل خان کی رہائش گاہ پر گھس کر اسے سائلنسر لگے مشین پسٹل سے ہلاک کر دیا اور اس کے تمام گارڈز کو گیس فائر کر کے بے ہوش کر دیا تھا، اس لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صدیقی نے کہا۔ تمہارا تعلق فضل خان سے ہے؟ گوبز نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ پھر سوال کر رہے ہو؟ یہ آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں، اس کے بعد تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کا شاید تم تصور بھی نہ کر سکو، صدیقی نے کرخت لہجے میں کہا۔ میرا نام گوبز ہے اور بس، باقی تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سب غلط ہے۔ میں فضل خان سے ملنے ضرور گیا تھا لیکن مل کر واپس آ گیا، باقی میرا کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، گوبز نے پہلے کی طرح اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ چوہان، یہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار بن رہا ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے نخرے اٹھاتے رہیں، صدیقی نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی سب کچھ اس کے حلق سے باہر آ جائے گا، چوہان نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا، اس کا چیمبر کھولا، اس میں موجود گولیاں نکال کر اس نے چیمبر بند کیا اور مشین پسٹل واپس جیب میں ڈال لیا۔ گوبز کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ چوہان نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ میں موجود ایک گولی اس نے گوبز کی ناک کے ایک نتنے میں ڈال کر چٹکی سے نتنا بند کر دیا، اور پھر وہ چٹکیاں بجاتا رہا اور گولی آگے بڑھتی رہی۔ گولی کو تھوڑا سا اوپر پہنچا کر اس نے اسے ایڈجسٹ کیا اور پھر دوسری گولی دوسرے نتنے میں ڈال کر اس نے وہی پہلے والا عمل دہرایا اور پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ گوبز خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور وہ اس انداز میں بیٹھا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم جو چاہے کر لو، تم میری زبان نہیں کھلوا سکو گے۔ ویسے پیشہ ور قاتلوں کی اجتماعی نفسیات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے بارے میں کسی حالت میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتاتے، اور پیشہ ور قاتل وہی ہو سکتا ہے جو غیر معمولی اعصاب کا مالک ہو، کیونکہ بغیر کسی وجہ دشمنی کے، انتقام کے، کسی انسان کو صرف اس لیے ہلاک کر دینا کہ اسے چند روپے دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک ہی ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن صدیقی کو معلوم تھا کہ ابھی طوفان پھٹ پڑے گا، اور پھر وہی ہوا۔ گوبز کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے اور اس نے اس طرح سر کو آگے کی طرف جھٹکنا شروع کر دیا جیسے اسے زبردست چھینکیں آ رہی ہوں، لیکن وہ چھینک نہ پا رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے میں ڈوبنے لگا، اس کے حلق سے ہلکی ہلکی کراہیں نکلنا شروع ہو گئیں اور آنکھیں پھٹ کر باہر کو نکل آئیں۔ چہرہ تکلیف کی وجہ سے بگڑ سا گیا، وہ مسلسل سر کو آگے اور سائیڈوں میں زور زور سے اس طرح جھٹک رہا تھا جیسے قوالی پر لوگوں کی حالت ہو جاتی ہے۔ اس کی کراہیں چیخوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں اور گوبز کی حالت لمحہ با لمحہ غیر سے غیر ہوتی چلی گئی۔ بس کافی ہے، باقی بعد میں، صدیقی نے کہا تو پاس کھڑے ہوئے چوہان نے اس کی ناک کا ایک نتنا
چٹکی میں پکڑا اور مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو مشین پسٹل کی گولی اس کے نتھنے سے نکل کر نیچے فرش پر جا گری، اور پھر چند لمحوں بعد دوسری گولی کا بھی یہی حشر ہوا اور چوہان ایک بار پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے ٹارچنگ روم میں چھینکوں کا طوفان سا آ گیا۔ گوبز پہلے کی طرح آگے اور دائیں بائیں سر مار رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس طرح مسلسل چھینک رہا تھا کہ جیسے اس کی ناک میں چھینکیں مارنے والی مشین نصب کر دی گئی ہو۔ پھر چھینکوں کا دورانیہ اور رفتار کم ہوتی گئی، پھر ختم ہو گئی، اور گوبز نے ایک بار پھر آہستہ آہستہ کرہانا شروع کر دیا، البتہ اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، جبکہ چہرہ جو بری طرح بگڑ گیا تھا دوبارہ بحال ہو گیا تھا۔ آنکھیں حلقوں میں سمٹ گئی تھیں۔ توبہ توبہ، اس قدر تکلیف ہے، یہ تو موت سے بھی بدتر تکلیف ہے، گوبز نے رک رک کر کہا۔ اس سے آدمی نہ مر سکتا ہے اور نہ ہی زندہ رہ سکتا ہے، اور یہ بتا دوں کہ دوسری بار یہ کاروائی دہرائی گئی تو اثرات بھی دگنا ہوں گے۔ اب تم آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تم پارٹی کے بارے میں بتا دو، اور یہ بھی بتا دوں کہ تمہیں اسے کنفرم بھی کرنا پڑے گا، اس لیے تم ہمیں کوئی نام لے کر ترخا نہ سکو گے۔ صدیقی نے کہا تو گوبز نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن ایک درخواست ہے کہ تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے بلکہ مجھے قانون کے حوالے کر دو گے۔ گوبز نے کہا اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے، ویسے ہم پیشہ ور قاتل نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی کو مارنے کا شوق ہے، قانون اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ صدیقی نے گول مول سے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا اوکے، میری پارٹی سنگلاخ علاقے کا رہنے والا مشہور بدماش اور اسلحے کا سمگلر کالا ہے۔ کالا سنگلاخ علاقے کے بڑے شہر کاروش کے مشہور کلب کالا کلب کا مالک اور جنرل مینیجر ہے۔ اس کا اصل نام سورج خان ہے، لیکن سب اسے کالا ہی کہتے ہیں۔ اس نے مجھے فون کیا کہ میں فضل خان کو پہلی فرصت میں ہلاک کر دوں۔ اس نے خود ہی ایک بڑی رقم میرے اکاؤنٹ میں بھجوا دی۔ میں نے فضل خان کے بارے میں معلوم کیا تو وہ اپنی رہائش گاہ پر موجود نہ تھا۔ میں تیار ہو کر وہاں گیا اور ایک پارکنگ میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ میں اسے جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتا ہے۔ پھر اس کی کار آئی اور اندر چلی گئی تو میں نے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اندر مسلح گارڈز موجود ہیں۔ پھر میں عقبی طرف سے اندر کود گیا اور کمرے چیک کرنے لگا تو فضل خان ایک کمرے میں بے ہوشی کے عالم میں کرسی پر ڈھلکا پڑا تھا۔ میں ہمیشہ سائلنسر لگا مشین پسٹل رکھتا ہوں۔ یہ مشین پسٹل میں نے خصوصی طور پر حاصل کیا ہوا ہے، اس طرح آواز نہیں ہوتی اور کسی کو کانوں کان علم نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے سینے پر فائر کھول دیا، اور جب میری تسلی ہو گئی کہ وہ دم توڑ گیا ہے تو میں عقبی دیوار پھلانگ کر باہر آیا اور دوڑتا ہوا اس پارکنگ میں گیا اور وہاں سے ایک ٹیکسی سٹینڈ پر پہنچا اور وہاں سے اپنے اڈے شیراٹ کلب پہنچ گیا۔ یہ میری عادت ہے کہ جب میں کوئی شکار کھیلتا ہوں تو کسی لڑکی کے ساتھ رات گزارتا ہوں تاکہ میرے اعصاب پرسکون ہو سکیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے نیند آ گئی، اور اب جب میری آنکھ کھلی تو میں یہاں ہوں اور تم میرے سامنے موجود ہو۔ گوبز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم نے کالے کو رپورٹ دے دی تھی کہ تم نے اس کا کام کر دیا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ نہیں، میری عادت ہے کہ میں ایک بار پھر لاش چیک کر کے پھر اطلاع دیتا ہوں، گوبز نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے کالے کا؟ صدیقی نے پوچھا۔ کالا کلب کا نمبر بتا دیتا ہوں، کالا وہیں بیٹھتا ہے، گوبز نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر صدیقی کے کہنے پر اس نے فون نمبر بتا دیا۔ صدیقی نے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور گوبز کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تو دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو صدیقی نے فون اور ریسیور اٹھا کر نعمانی کے ہاتھ میں دے دیا۔ نعمانی نے آگے بڑھ کر ریسیور گوبز کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو، ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ دارالحکومت سے گوبز بول رہا ہوں، جناب کالا سے بات کراؤ، انہیں ایک اہم رپورٹ دینی ہے، گوبز نے کہا۔ اچھا، ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کالا بول رہا ہوں گوبز، کیا رپورٹ ہے؟ ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ وکٹری خان، وکٹری، آپ کا کام ہو گیا ہے، گوبز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تفصیل بتاؤ، کالا نے کہا تو گوبز نے وہ تمام تفصیل ایک بار پھر دہرا دی جو وہ پہلے صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو بتا چکا تھا۔ تم کسی کے سامنے تو نہیں آئے؟ کالے نے پوچھا۔ گزشتہ 20 سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں خان، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کام کر چکا ہوں، آج تک کسی نے میری طرف انگلی نہیں اٹھائی، میں ہر بات کا خصوصی طور پر خیال رکھتا ہوں،
گوبز نے بڑے چیلنج بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، میں دارالحکومت آؤں گا تو تمہیں خصوصی انعام دیا جائے گا، کالے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا تو نعمانی نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر فون کو لا کر میز پر رکھ دیا۔ یہاں دارالحکومت میں کالے کے اڈے کہاں کہاں ہیں؟ صدیقی نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے ان معاملات میں کبھی دلچسپی نہیں لی، میرا ایسے کاموں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تو اپنا کام کرتا ہوں اور اس میں مجھے اتنی رقم مل جاتی ہے کہ اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے، گوبز نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ بڑی نیکی کا کام کرتا ہو۔ اوکے، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے آسان موت کا انتخاب کر لیا، ورنہ نتھنے میں گولیاں پھنسا کر ہم واپس چلے جاتے اور تمہارا ایسا عبرتناک حشر ہوتا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صدیقی نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اٹھتے ہوئے کہا، مجھے قانون کے حوالے کر دو، مارو مت پلیز۔ گوبز نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، تم جیسے آدمی کو قانون کے حوالے تو کیا، دوسرا سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، تم انسان نہیں، درندے ہو، درندے، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی کمرہ گوبز کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا اور چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں اور جسم ڈھلک گیا۔ اس کے راڈز کھول کر اسے باہر نکالو، ہم دوسرے کمرے میں بیٹھ کر آئندہ کا پلان بناتے ہیں، صدیقی نے کہا، اور سب کے سر ہلانے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خاور نے دروازے کے قریب سوئچ بورڈ پر موجود ایک بٹن دبایا تو گوبز کے گرد موجود راڈز کھل کر غائب ہو گئے اور نعمانی نے گوبز کی لاش گھسیٹ کر نیچے فرش پر ڈال دی اور پھر وہ بھی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ اونچی پشت کی ریوالونگ چیئر پر ایک ادھیڑ عمر اسرائیلی نژاد آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سخت اور سپاٹ تھا، آنکھوں پر نظر کی اینک تھی اور وہ سر سے یکسر گنجا تھا، البتہ اس کا چہرہ لمبوترا اور تھوڑی کسی ہتھوڑے کی طرح تھی۔ سامنے میز پر ایک فائل کھلی ہوئی پڑی تھی اور اس کی نظریں اس فائل پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے پاس پڑے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو اس ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر پہلے فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ادھیڑ عمر آدمی نے مخصوص لہجے میں کہا، چیف، جناب صدر اسرائیل سے بات کریں۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ او یس، کراؤ بات، چیف نے چونک کر کہا۔ ہیلو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی، یہ اسرائیل کے صدر تھے۔ جیگور بول رہا ہوں سر، ادھیڑ عمر نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ مسٹر جیگور، بلیک ڈے کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی گئی؟ کیوں؟ صدر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ سر، ابھی تو وہاں ابتدائی کام ہو رہا ہے، حساس اور جدید اسلحہ بھاری مقدار میں پاکیشیا کے دارالحکومت میں ڈمپ کیا جا رہا ہے، جیگور نے کہا۔ کہاں سے یہ اسلحہ لایا جا رہا ہے؟ صدر نے پوچھا۔ پاکیشیا کے سنگلاخ علاقوں میں، کافرستان سے اور گریٹ لینڈ اور دوسرے ایسے علاقوں سے جہاں سے ایسا اسلحہ خفیہ طور پر مل سکتا ہے، جیگور نے جواب دیا۔ کسی کو اس بارے میں علم تو نہیں ہوا؟ صدر نے پوچھا۔ تمام مشن انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے جناب، جیگور نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مشن کا آپریٹنگ سیشن کب شروع ہوگا؟ صدر نے پوچھا۔ اس سلسلے میں کافرستان میں ایسے گروپس کے بارے میں میٹنگز جاری ہیں جنہیں اس مشن میں استعمال کیا جانا ہے، جیگور نے کہا۔ آپ نے یہ اچھا کیا ہے کہ ہر اہم معاملہ کافرستان میں رکھا گیا ہے، لیکن پاکیشیا میں فسادات کی حکمت عملی کیا بنائی گئی ہے جس سے ملک غیر مستحکم ہو جائے؟ کیا برسر اقتدار پارٹی اس پر رضامند ہے یا نہیں؟ صدر نے پوچھا۔ یس سر، انہیں کہا گیا ہے کہ اس طرح وہ آئندہ الیکشن آسانی سے جیت جائیں گے، کیونکہ یہاں پاکیشیا میں عوام کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو ان سے اچھے وعدے کرے اور انہیں خوبصورت خواب دکھائے، جیگور نے جواب دیا۔ کسی لیکیج کا خطرہ تو نہیں ہے؟ صدر نے کہا۔ نو سر، تمام معاملات انتہائی احسن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم یقیناً مشن بلیک ڈے میں کامیاب رہیں گے اور پاکیشیا میں در پردہ ہماری اور بظاہر ایکریمیا اور کافرستان کی حکومت ہوگی اور ہم اس سارے خطے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جیگور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اس مشن کو ہر صورت میں پاکیشیا سیکرٹ سروس سے بچانا ہے، کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی خصوصی اقدامات کیے ہیں؟ صدر نے کہا۔
یس سر، آپ کے حکم پر ہی ہم نے مشن کے سلسلے میں ساری میٹنگز کافرستان میں کی ہیں اور کر رہے ہیں، اور اب ابتدائی مرحلہ جلد ہی مکمل ہونے والا ہے۔ اس کے بعد گروپس فائٹنگ شروع ہو جائے گی جو روز بروز بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ کافرستان پاکیشیا پر کنٹرول کر لے گا۔ جیگور نے کہا، ٹھیک ہے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اوکے، گڈ لک، صدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جیگور نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ صدر صاحب، نہ جانے ایک پسماندہ ملک کی سیکرٹ سروس سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ ویسے بھی سیکرٹ سروس ملک کے اندر کام نہیں کرتی، ملک سے باہر کرتی ہے، اس لیے وہ کس طرح حرکت میں آ سکتی ہے؟ جیگور نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر وہ سامنے کھلی پڑی فائل پر نظریں جماتے ہوئے جھک گیا، لیکن چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو جیگور نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔